الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں، ان کی خدمت کریں۔ اور ماں باپ کا جو رتبہ ہے، جو مقام ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔ قرآن میں آپ دیکھیں گے تو اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کو جوڑا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اس میں آپ دیکھیں گے تو اللہ رب العالمین نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ اسی کی عبادت کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کے سلسلے میں بہت ساری حدیثوں کے اندر آیا ہے، اور قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین نے کئی ایک آیتوں میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وصیت کی ہے۔ لوگوں میں یہ بات جو مشہور ہے دودھ بخشوانے والی، کہ ماں یہ کہتی ہے کہ میں نے اپنا دودھ بخش دیا، یا بہت ساری اولاد ہے جو کہتی ہے کہ تم اپنا دودھ بخش دو۔ تو یہ جو بات لوگوں میں مشہور ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہاں سے یہ بات آئی ہے۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور کوئی اصل نہیں ہے، یہ بے بنیاد بات ہے۔ میرے بھائی صرف دودھ ہی بخشوانے کی بات کرتے، صرف دودھ ہی بخشوانے کی بات کرتے، اور کچھ نہیں ہے۔ ماں باپ نے اتنا کچھ کیا ہے، اور ماں کا خاص کر کے جو مقام ہے، جو رتبہ ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ایک صحابی نے آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا نا کہ من احق بحسن صحابتی، کہ میری صحبت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ امک، تمہاری ماں۔ پھر اس نے کہا، پھر آپ نے کہا کہ تمہاری ماں۔ پھر اس نے تیسری مرتبہ کہا، پھر کون؟ پھر آپ نے فرمایا کہ تمہاری ماں۔ چوتھی مرتبہ میں آپ نے فرمایا کہ ثم ابوک، یعنی اس کے بعد تمہارے باپ کا درجہ ہے۔ ماں کا درجہ اتنا زیادہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ماں کی کیفیت کو، حالت کو ذکر کیا ہے۔ جیسا کہ سورہ احقاف کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے انسان کو یہ وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر دے گی، حسن سلوک کرنے کی وصیت کی۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا۔ آپ اس لفظ پہ غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے ماں کی کیفیت اور ماں کی جو حالت ہے نا، اس کو ذکر کیا ہے۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا۔ اب ایک بچہ ماں کے پیٹ میں، ماں یہ بوجھ اٹھا کر کے گھومتی پھرتی رہتی ہے، چلتی ہے، جہاں سونے میں دقت، بیٹھنے میں دقت، کھانے پینے آرام کرنے میں دقت، ماں کی اس کیفیت کو آپ دیکھیں کس طرح سے وہ برداشت کرتی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ جب جننے کا وقت آتا ہے، جب پیدائش کا جب وقت ہوتا ہے، تو اس کے اوپر قیامت ٹوٹ پڑتا ہے، جان نکل رہی ہوتی ہے۔ وہی اللہ نے فرمایا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، قیامت ٹوٹ رہا ہوتا ہے اور اس کو جنتی ہے۔ تو ماں کا جو رتبہ ہے، ماں کا جو مقام ہے، آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہ دودھ بخش دے مسئلہ ختم ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، کہ نیکی کا بدلہ کیا ہے؟ نیکی ہے۔ یعنی دنیا میں کوئی اگر کسی کے ساتھ نیکی کرتا تو آخرت میں کیا ہے؟ جنت ہے۔ ایک اولاد ہے کہ پوری زندگی ماں کی خدمت نہیں کرتی، یا ایک بیٹا ہے جو ماں کی خدمت نہیں کرتا، باپ کی خدمت نہیں کرتا، اور
جب مرنے لگتا ہے تو کہتا ہے کہ دودھ بخش دو، ماں سے آ کر کہتا ہے کہ دودھ معاف کر دو۔ یہ معاف کرنے والی بات کہاں سے آئی ہے؟ نیکی یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ اچھا برتاؤ کیا جائے، ان کی خدمت کی جائے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش آیا جائے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي، دعا کریں، جو سب سے اہم ہے دعا کریں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے دوسری آیتوں میں فرمایا ہے رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا سورہ ابراہیم کے اندر ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ سب جو دعا ہے آپ دعا کریں، لیکن دودھ بخشنے والی بات یہ بھی بنیاد بات ہے۔ ماں باپ اگر زندہ ہیں تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، ان کی خدمت کرے، ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے تو ان کی مدد کرے، پیسہ کی ضرورت ہے پیسہ دے، سہارے کی ضرورت ہے سہارے دے، تب جا کر کے ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں، ماں باپ کو پوری زندگی تکلیف دیں اور لاسٹ میں آ کر کے کہیں کہ ہم نے معافی مانگ لی ہے اور ماں نے دودھ کو بخش دیا ہے۔ تو کہاں تک بخش پائیں گے؟ کیا کیا بخش پائیں گے؟ صرف دودھ ہی؟ دودھ کا احسان آپ چکا سکتے ہیں؟ یا ماں نے جو کچھ آپ کے لیے جھیلا ہے کیا اس کو آپ چکا سکتے ہیں؟ کبھی نہیں چکا سکتا کوئی بندہ۔ تو اللہ کے جو حقوق ہے نا، اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ آدمی بندوں کے حقوق کو ادا کرے، اور ماں باپ کے جو حقوق ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ اگر ماں باپ اسلام کے علاوہ کسی اور دھرم کو فالو کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر بھی اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ ماں باپ ہونے کے ناطے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو دنیا کے اندر۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ہاں اگر وہ شرک کرنے کو کہے، کفر کرنے کو کہے تو یہ نہیں کرنا ہے۔ تو ماں باپ کے جو حقوق ہے وہ بہت زیادہ ہے، اولاد کے اوپر بہت زیادہ ہے۔ ہمیشہ یہاں اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اگر کسی نے اپنے والدین کو تکلیف دی ہے، کسی نے نقصان پہنچایا ہے، ناراض کیا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ معافی مانگے والدین سے، چاہے باپ کا معاملہ ہو چاہے ماں کا معاملہ ہو، جا کر کے معافی مانگے۔ اللہ رب العالمین سے معافی کے ساتھ ساتھ والدین سے معافی مانگے۔ اور حقوق العباد کے اندر بندہ جب کمی کرتا ہے نا تو اللہ کے یہاں وہ پوچھا جائے گا، اللہ کے یہاں پکڑا جائے گا۔ تو ماں باپ کے ساتھ اگر کسی نے بدسلوکی کی ہے یا ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آیا ہے تو اس کو چاہیے کہ معافی مانگ لے، معافی مانگے، ماں باپ کو راضی اور خوش کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ والدین کی خوشی میں ہی اللہ کی خوشی ہے۔ اللہ رب العالمین اس وقت ہی راضی ہوتا ہے جب والدین خوش ہو۔ تو پوری زندگی اگر ماں باپ ایک اولاد کے لیے اتنی کچھ کرتے ہیں، پھر اولاد کہتی ہے کہ جا کر کے دودھ بخش دو ماں سے، یا باپ سے کہتا ہے کہ یہ معاف کر دو، تو غلطی اگر ہوئی ہے تو معافی مانگیں، اور زندہ ہیں تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ اگر مر گئے ہیں یعنی انتقال کر گئے ہیں والدین تو پھر ان کے حق میں خصوصی طور سے صدقہ و خیرات کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ ہاں زندگی میں بھی دعا کریں، آپ مرنے کے بعد بھی دعا آپ کرتے رہیں، ہمیشہ ہر نماز میں ہر وقت آپ کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ رب العالمین سے ان کے اوپر رحمت اور اللہ رب العالمین کا کرم آئے، اس کے لیے اللہ سے دعا طلب کرے، اللہ سے دعا مانگیں، تب جا کر کے ہوگا۔ یہ دودھ بخشوانے والی بات یہ جہالت پر مبنی ہے، اور اس سلسلے میں قرآن و حدیث کے اندر کوئی ایسی دلیل میں نہیں جانتا ہوں کہ جس سے پتہ چلے کہ ماں کہے کہ میں نے دودھ بخش دیا، یا اولاد جا کر کے ماں سے دودھ بخشوا لے، تو یہ فضول کی بات ہے۔